السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں، آج ایک بار پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ والدین کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی شرارتوں سے، نافرمانیوں سے پریشان ہیں۔ ان کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ویڈیو بناؤں اور جس میں اس کا حل بتانے کی کوشش کروں، جس سے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہر ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، بڑی ضد کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں نے آج ایک ایسی دو ایسے وظیفے میں لے کر آیا ہوں، جس سے انشاءاللہ تعالی اس کے عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بچے بھی فرما بردار ہوں گے اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں نافرمانی اور یہ ضد آئی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وجہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ انشاءاللہ آخر میں کچھ دو وظیفے میں ایسے بتاؤں گا جس کے عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے کا حل عطا فرمائے گا کہ بچوں کے اندر یہ ضد، یہ نافرمانیاں، یہ جو آج بچوں کا مزاج ہو چکا ہے، چھڑچھڑاپن، بڑی ذری بات پر غصہ آ جانا، یہ کیوں ہوا؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا بچوں نے پیدائشی یہ چیز سیکھی، یہ ہنر سیکھا ہے؟ نہیں، اس کی ذمہ دار سب سے زیادہ خود ہم ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بچوں سے بات کس طرح کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ماحول کس طرح کا دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ جب سے بچوں کے اندر ایک فطری طور پہ ایک عادت ہوتی ہے کہ بچے جو چیز کو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ ہم ذرا بات پر بچوں پر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، ہم بچوں کو ذرا روتا ہے تو اس کی ضد کو پوری کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہم نے فتنہ بچوں کو دیا ہے وہ ہے موبائل فون۔ یہ جو موبائل فون ہمارا آج ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ سال بھر کا بھی نہیں ہوتا، اگر بچہ روتا ہے تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے اس کو فون دے دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی۔ اب یہاں سے اس کے اندر عادت پڑ گئی، جب وہ روئے گا اس کو فون ملے گا، اگر آپ فون نہ دو تو وہ چھڑچھڑاپن شروع کرے گا اور روئے گا، ضد کرے گا، اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیخنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطیاں ہماری ہے، یہ غلطیوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنی غلطیوں کو پردہ ڈال کر بچے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، ضدی ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، کہاں سے سیکھ رہا ہے، کون سکھا رہے ہیں، یہ اللہ بلا کی ہم باتیں اس کو کہنے لگ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ہم نے ہی اس کو اس طرح کا بنایا، یہ غلطی ہماری ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس عادتوں کو اپنی بچوں سے چھڑائیں، موبائل فون سے دور رکھیں، اور بچے کی غلطیوں پر اس کو پہلے سمجھائیں کہ یہ چیز کرنا غلط ہے، اس کے اوپر اس طرح سے ٹوٹ نہ پڑے، چیخنا چلانا، جو آپ جو کریں گے بچے کے اندر وہی عادتیں آئیں گی۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ماحول کو اچھی طرح سے رکھیں، اپنی گفتگو کو ہم جائزہ لیں، ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ اور اکثر تو دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ میں اپنے مسلمان بہنوں سے، جتنی مائیں ہیں جو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ بچوں کو موبائل فون ہاتھ میں دے دیتی ہیں، اور دیکھا تو یہ گیا کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہے سو فون دیکھ رہی ہیں، ان کے ساتھ پورے بچے لپٹے ہوئے ہیں۔ تب یہ ماحول ہم کریٹ کریں گے تو کیسے ہم بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، اور ہم کس سے امید رکھائیں گے کہ ہمارے بچے نیک بنے، اچھے بنے؟ ہم نے خود بچوں کو جو ہے سو غلط راستہ دکھایا۔ اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کے سامنے خود بھی موبائل فون نہ دیکھیں، جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو بچائیں موبائل فون دیکھنے سے۔ آپ بچوں کے سامنے نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، جو آپ کو بچہ کرتا ہوا دیکھے گا بچہ وہی کرے گا۔ بات سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئی ہیں، موبائل فون میں جو سو آپ اپنے مسائل، اپنی چیزیں دیکھ رہی ہیں، تو بچے بھی آپ کو دیکھیں گے، تو ہر وقت جب بھی بچے آپ کو دیکھیں گے تو آپ موبائل فون میں دیکھیں گی، تو بچے بھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ کام ہے، ہماری ماں کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے۔ تو بچے سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کو باہر نہیں بھیجا یہ دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا و آخرت ہم خود تباہ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ بات کو سمجھیے اور کوشش کریے کہ اس چیز سے بچیں، بچوں کے سامنے موبائل فون استعمال نہ کریں۔ ہم کو کیا ضروری ہے؟ ہم اپنے گھر میں، ہماری مائیں تو ایسی ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتی،
نمازوں کی فکر نہیں ہے لیکن موبائل فون برابر دیکھیں گے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو موبائل فون سے دور رکھیں۔ ہم گھنٹوں تک کسی سے بات کرتی لگی رہتی ہیں، بنا وجہ کی گفتگو، اس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، اس میں چغلیاں ہو رہی ہیں، اس میں الا بلا کئی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کیسی کیسی ہم کس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ تو جو چیز آپ کر رہی ہیں، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو آبزرو کر رہی ہے، جو آپ کریں گی بچے وہی سیکھیں گے۔ ہاں، اس میں غیبتیں بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، اس کی گفتگو چغلیاں بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو ہماری اولاد کے اندر نیک تربیت کہاں سے آئے گی؟ جو آپ کو کرتا ہوا دیکھے گی، اولاد وہی سیکھے گی۔ تو خدا را سب سے پہلے اپنے آپ کو ان بے فضول چیزوں سے بچائیں، نمازوں کی پابند خود بنیں، اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول پیدا کریں، تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کریں۔ اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے نا علاج یہی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اپنی گفتگو کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، خود نمازوں کے پابند بن جائے، آپ کی اولاد بھی نمازوں کی پابند بنے گی، آپ کی اولاد بھی فرما بردار بنے گی، آپ کی اولاد کا لہجہ بھی چینج ہوگا۔ آپ اپنے لہجے کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے لہجے کو بدلیں، انشاءاللہ آپ کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی اپنا لہجہ بدل لے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو جیسا آپ اپنے بچوں کے سامنے جو چیز کریں گے، بچے آپ کو دیکھ کر وہی سیکھیں گے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ہم اسکول بھیجتے ہیں، مدارس بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں بچوں سے، کچھ غلطی کرتے ہیں تو کیا اسکول میں یہ سکھایا گیا؟ کیا مدرسے میں یہ سکھایا گیا؟ بچہ وہاں سے جو سیکھ کر آتا ہے وہ پڑھے سیکھ کر آتا ہے۔ اخلاق، تربیت، بول چال، انداز گفتگو سب اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے گھر میں سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ ماں کی گود بچوں کی، اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ مائیں آج یہ ذمہ داری بھول گئیں، مائیں یہ کام بھول گئیں۔ ماؤں کا کام کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، آج ماؤں کا کام صرف پکانا ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور اس کے بعد فون یوز کرنا اور بے فضول کی گفتگو میں لگنا ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی دنیا و آخرت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ آئیے آخر میں دو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جن کے بچے زیادہ ضد کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عمل ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، پابند نماز ہو جائیں۔ نماز کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا کرتا ہے، اور انشاءاللہ نماز کی برکت سے اس وظیفوں میں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ کریں۔ جو بچے ضدی ہیں، زیادہ ضد کرتے ہیں، ان کو دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ کسی بھی وقت آپ کریں، 2 مرتبہ ضدی بچوں پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ وہ یہ ہے: اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ جو بچے زیادہ ضدی ہیں ان پر دن میں 2 مرتبہ یہ پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عمل یہ ہے، جو بچے نافرمان ہیں، بات